السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کی 29ویں تاریخ ہے، اور اسی سال نہیں بلکہ ہر سال 29ویں رمضان کو افطار کر لینے کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے ہمارے پاس ہی نہیں بلکہ علماء کرام کے پاس، مفتیان اعظام کے پاس فون کا ایک لمبا سلسلہ بن جاتا ہے۔ ایک فون رکھیں، پھر دوسرے کا فون آ جاتا ہے، تیسرے کا فون آ جاتا ہے، چاند ہوا یا نہیں، اور تراویح کی نماز ہوگی یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے علماء کرام بغیر تحقیق کے شرعی ثبوت کے چاند کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی فیصلہ صادر نہیں فرمائیں گے۔ جب تک شرعی طور پر چاند کا ثبوت نہیں ہوگا تب تک وہ چاند کے ثبوت کے بارے میں اعلان یا چاند کے ہونے کا فتویٰ یا فیصلہ ہرگز صادر نہیں فرمائیں گے۔ چاند کے ثبوت کے سلسلے میں کبھی کبھار کافی تاخیر ہو جاتی ہے، رات کے 9، 9:30، کبھی 10 بھی بج جاتے ہیں، اور ہمارے عوام اور پبلک کا حال یہ ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز پڑھتے نہیں۔ کچھ لوگ تو غالباً اس خواہش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی چاند کا ثبوت ہو جائے تو آج ہم تراویح کی نماز نہیں پڑھیں۔ ہمارے بہت سارے احباب تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب چاند کے تعلق سے ایک حتمی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آج چاند نہیں ہوا، کل رمضان کی 30ویں تاریخ اور 30واں روزہ ہے، تو ہمارے کچھ احباب تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو چاند کے اعلان کے تعلق سے انتظار کرتے کرتے وہ اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تراویح کی نماز نہیں پڑھتے۔ آج میں اسی تعلق سے آپ کے سامنے حاضر ہو آیا ہوں کہ کیا 30ویں رمضان کو یا شوال کی پہلی تاریخ اگر چاند کا ثبوت ہو گیا تو اس وقت ہم تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، پڑھیں یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے ہماری عوام سے، علماء کرام سے، کہ عشاء اور تراویح کی نماز کے جماعت کا جو وقت ہے، آپ اس وقت پر عشاء کی نماز شروع کر دیں، تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر چاند کا ثبوت ہو گیا، کہیں سے شرعی شہادت موصول ہو گئی، شہادت مل چکی، یا استفاضہ خبر کے ذریعے سے بھی چاند کا ثبوت شرعی مل گیا، تو ایسی صورت میں آپ نے جو تراویح کی نماز پڑھی تو یہ نماز آپ کی ضائع نہیں ہوئی، بلکہ اس کا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کیونکہ تراویح کے تعلق سے جو ہماری فقہی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ وہ سنہ فی رمضان 20 رکعتن بعشر تسلیمات بعد العشاء قبل الوتر بعدہ بجماعہ۔ کنز الدقائق صفحہ نمبر 442، جلد نمبر 1، کہ رمضان میں 20 رکعتیں 10 سلام سے عشاء کی نماز کے بعد با جماعت پڑھنا سنت ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان میں 20 رکعت تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے علماء جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں پہ قیودات کی نفی سے اصل حکم کی نفی نہیں ہوتی، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنا رمضان میں سنت مؤکدہ ہے، تو غیر رمضان میں سنت مؤکدہ نہیں۔ سنت مؤکدہ کی نفی سے سنت کی بھی نفی نہیں ہوتی۔ ہم کسی تعلق سے یہ کہیں کہ یہ سنت مؤکدہ نہیں، جیسے مثلا عصر کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت نمازیں ہیں سنت ہیں، آپ اس تعلق سے یہ کہیں گے کہ یہ جو عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نمازیں ہیں، یہ 4 رکعت نمازیں سنت مؤکدہ نہیں۔ کیا مطلب سنت نہیں؟ سنت ہے لیکن مؤکدہ نہیں، بلکہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اسی طرح سے آپ وہ تمام نمازیں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں اس کے تعلق سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت مؤکدہ نہیں ہے،
مطلب سنت غیر موقدہ ہیں۔ اس لیے سنت موقدہ کی نفی سے سنت کی بھی نفی نہیں ہوتی، چہ جائے کہ نفل کی نفی ہو۔ اس لیے رمضان میں سنت موقدہ ہے، غیر رمضان میں سنت موقدہ نہیں۔ آپ پڑھیں گے بلا شبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش یہی ہے ائمہ کرام سے کہ آپ تراویح کی نماز وقت پہ شروع کریں، تاکہ ہمارے احباب جو تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ سب کے سب تراویح کی نماز پڑھ لے۔ اس طرح سے ایک نیک کام ہوگا، ایک اچھا عمل ہوگا۔ سنت غیر موقدہ یا کم از کم نفل نماز کی ادائیگی تو ہو جائے گی، اس کی وجہ سے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کو احکام شرع پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔